بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پروفیسر ڈاکٹر انجم رحمان. آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ وہ خواتین جن کو ماہواری کا پرابلم ہوتا ہے اور irregular menses آتا ہے، بہت زیادہ ماہواری بہت زیادہ آنے لگتی ہے، ٹکڑے آنے لگتے ہیں یا اسی طرح کے کوئی سمٹمز ہونے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی رسک فیکٹر ہو تو کیا ضروری ہے کہ ان کے اندر بچے دانی میں کوئی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جو آگے جا کے کینسر میں دیکھیں. جو کینسر ہے وہ ایک نام ایسا ہے جس سے ایک پوری نہ صرف پیشنٹ، اس کی پوری فیملی، پورا خاندان بڑے اسٹریس میں چلا جاتا ہے، بڑے پرابلمس میں چلا جاتا ہے. مگر زیادہ تر کینسرز کی پری کینسرس کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ کینسر سے پہلے کی کنڈیشن ہوتی ہے. اس کے بہت ساری علامات ہوتی ہیں. کچھ رسک فیکٹر ہوتے ہیں، جیسے کہ بچے دانی کے کینسر میں جو خواتین کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے کسی بھی طرح کے کینسر کے، یا جو بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہوتی ہیں، یا شوگر کی پیشنٹ ہوتی ہیں، یا وہ خود وزن ان کا زیادہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کبھی زندگی میں انہوں نے کسی طرح کے ہارمونز باہر سے لیے ہوں، انپوز جیسے ایسٹروجن ہوتا ہے. بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں. یا وہ خواتین جن کو ہارمونل امبیلنس رہا ہو، جیسے کہ پولیسسٹک اووری ہے. یہ رسک فیکٹر ہیں بچے دانی کے کینسر کے. پر کیا بچے دانی کا جو کینسر ہے یہ آپ اس کو کینسر ہونے سے پہلے ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ کہ کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ جی یہ چیز آگے جا کے کینسر میں چینج ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ بچے دانی کے منہ کا کینسر ہے، اس کا ایک ٹیسٹ موجود ہے جس کو ہم پیپ اسمیئر یعنی کہ پانی کا ٹیسٹ کہتے ہیں، اس سے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی بچے دانی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو ہم رحم کہتے ہیں، اس کے کینسر کا کوئی ایسا ٹیسٹ، اسکریننگ ٹیسٹ موجود نہیں ہے. سو ہم نے زیادہ تر ڈیپینڈ کرنا ہے رسک فیکٹر پہ اور آپ کی علامات پہ. تو آپ کو بڑا کانشیس ہونا ہے. اگر آپ کو، جیسے میں نے رسک فیکٹر بتائی، ان میں سے کوئی بھی رسک فیکٹر ہے اور اس پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مینسز اب نارمل ہو رہا ہے، بار بار مہینے میں 2 سے 3 دفعہ آ رہا ہے، ٹکڑے آ رہے ہیں، اور اسپیشلی وہ خواتین جو کہ 40 کے بعد کی جن کی عمر ہے، یا پھر 40-45 کی ایج کی ہو گئی ہیں، فیملی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو ایسے مسائل ہو رہی ہیں، اسپیشلی مینسز سے بند ہونے والی جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ایسے سمٹمز ہو رہے ہیں تو کائنڈلی پلیز اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کریں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار جو آپ کے رسک فیکٹر ہیں ان میں سے ایک ہارمون ہے جس کو ہم ایسٹروجن کہتے ہیں، جس کی زیادتی کی وجہ سے بچے دانی کے اندر کی جو لیئر ہے وہ تھک ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر اوور دا ٹائم کچھ ایسی چینجز آتی ہیں جو آگے جا کے بالکل کینسر بن سکتی ہیں. مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر جو عورت جس کو ماہواری ابنارمل ہو، جس کو یہ رسک فیکٹر ہو، ہر عورت جو وزن میں زیادہ ہو یا بلڈ پریشر کی مریضہ ہو، اس کو کینسر ہی ہو جائے. مگر تشخیص کرنا ضروری ہے. یہ معلومات لینا ضروری ہے کہ جو ایسے سیل تو نہیں اس میں ہیں، یا بچے دانی کے اندر کوئی رحم میں کوئی ایسی چینجز تو نہیں آ رہی ہیں جو آگے جا کے آپ کو اللہ نہ کرے کینسر میں مبتلا کر دے. اس کے لیے میں نے بتایا کہ ایک تو آپ کا رسک فیکٹر ہے، جیسے کہ وزن کا بڑھنا، بلڈ پریشر کا ہونا، شوگر کے مریض کا ہونا، فیملی میں کسی کو کینسر ہونا، آپ کو پہلے ہارمونل امبیلنس رہا ہو جیسے پولیسسٹک اووری ہے، یا پھر آپ پہلے کوئی ہارمونز لیتے رہے ہوں. یہ سب رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ آپ کے سمٹمز ہو گئے، آپ کی علامات ہو گئی جو کہ میں نے آپ کو بتایا. آپ کو جب بھی کچھ ایسا ہو اس کے ساتھ، اسپیشلی وہ خواتین جن کو فیملی ہسٹری ہو، لازم ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر آپ کا ایک سمپل الٹرا ساؤنڈ کروائے گا. الٹرا ساؤنڈ بالکل سیف موڈیلٹی ہے، اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بچے دانی کے اندر کا آپ کا معائنہ کرے، کوئی ٹیشو لیں. پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ ڈی این سی کی جاتی تھی، اب ڈی این سی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آؤٹ پیشنٹ بایوپسی ہوتی ہے جس کو ہم پائپل بھی کہتے ہیں. بہت سارے طریقے جس سے ہم بچے دانی کے اندر کے سیل کو لے سکتے ہیں، اندر سے تھوڑی سی ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور اس کو ہم ٹیسٹ کے لیے بھیج سکتے ہیں، جس سے یہ ہمیں ڈائگنوز ہو جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کو ملا کے، الٹرا ساؤنڈ کافی حد تک ہمیں بتا دیتا ہے، ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے کہ کوئی چینجز ایسی ہو رہی ہیں، تھکنیس ہے یا واٹ ایور، جس سے آپ کو ضروری ہے کہ آپ بایوپسی کریں. اس کے آپ کے علاوہ آپ کے علامات اور آپ کی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. اس بایوپسی پہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چینجز ہیں جو آگے جا کے کینسر بن سکتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا پراپر علاج ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو بچے چاہیے کہ آپ کو نہیں چاہیے. پری کینسرس کنڈیشن میں، کینسر سے پہلے والی کنڈیشن میں اگر آپ کی فیملی کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم آپ کو ایک ڈیوریشن دے سکتے ہیں، آپ کو کچھ عرصے ہارمونز پہ رکھ سکتے ہیں کہ بائی دا ٹائم آپ اپنے فیملی کو کمپلیٹ کریں. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے یوٹرس کو ریموو کر دیں، اسپیشلی وہ خواتین جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ فیملی میں کسی بھی طرح کا، کسی خاتون کو یا مرد کو ان کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں کسی بھی طرح کا کینسر. اس کے علاوہ
اگر آپ کی فیملی کمپلیٹ ہے، آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ اندر ہائپر پلیزیا ہے، بچے دانی کے لیے ٹھیک ہو گئی ہے، اس میں کوئی ایسی چینجز آ رہی ہیں جو آگے جا کے کینسر بنے، تو لازم ہے کہ بچے دانی کو نکال دیا جائے۔ لوگوں میں بڑا مس کنسیپٹ ہے کہ بچے دانی کو نکالنے کے بعد فیمیل نہیں رہتی، میل اور آپ کے ہسبینڈ سے ریلیشن ختم ہو جاتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بچے دانی کے بیسکلی دو کام ہیں، یا تو ڈیفینیٹلی پیگننسی ہونا یا مینسٹرل سائیکل کا آپ کا ہونا، اور ڈیفینیٹلی جب تک بچے دانی ہوتی ہے اور اگر آپ کی ایج ینگ ہے تو آپ کی اووری بھی بڑا ہیلدی کام کرتی ہے کیونکہ ان کا بلڈ سپلائی ساتھ ہوتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کو خدا نہ خاصہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے آگے جا کے کینسر بن سکے، یا رسک فیکٹر ایسا تھا جس میں آپ ہائی رسک ہو جاتی ہیں، تو آپ صرف اس وجہ سے کہ بچے دانی نہ نکلے اپنی زندگی کے ساتھ کھیلیں۔ ضروری ہے کہ ٹائملی علاج کروائیں تاکہ آگے جا کے آپ مشکل علاج میں نہ پھنسیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔